طاہر نقوی صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا، اس پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مظاہر نقوی صاحب کا جو کیس ہے نا بہت زیادہ خراب اس وقت ہوا جبکہ انہوں نے ایک اور جج صاحب جو ہیں اعجاز الاحسن صاحب سے مل کے تو بندیال صاحب کو لکھا اور وہ انہوں نے کہا کہ جی اس میں آپ یہ وہ والا میٹر تھا جب وہ پرویز الہی کا جو سیکریٹری تھے جو کہ امیر پروونشل اسمبلی کے جو سیکریٹری تھے جی تو انہوں نے مظاہر نقوی صاحب وغیرہ کا نام بھی لیا اور انہوں نے اس وقت جب وہ یہ معاملہ جو ہے منظر عام پہ آیا اور یہ معاملہ ان کے پاس لگ گیا جی تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا جی اور کویشچن بنا کے کہ یہ الیکشن جو 90 دن میں ہوں گے وہ بندیال صاحب کو بھجوا دیا اور پھر اس طرح کے جو معاملات ہیں بندیال صاحب نے سارے روک دیے تو اس وقت ہی اگر یہ اپنی پوزیشن کلیئر کر لیتے مظاہر نقوی تو آج اتنا زیادہ امبیرسنگ صورتحال نہ بنتی تو بندیال صاحب نے ان کا کوئی فائدہ نہیں کیا بلکہ ان کا نقصان کیا کیونکہ اگر ایلیگیشنز تھیں اور اگر وہ ایلیگیشنز کمزور تھیں تو اسی وقت کلیئر کر لینا چاہیے تھا وہ جو اس پہ بیٹھ گیا اس سے امپریشن یہ گیا کہ وہ ایلیگیشن میں ضرور کوئی دم ہے تو انہوں نے خود ہی اپنی پوزیشن جو ہے نا اس کو آکورڈ کیا ہے اور خاص طور پہ پچھلے چیف جسٹس نے ان کی پوزیشن کو بہت آکورڈ کر دیا لیکن اب اگر یہ سامنے آ کے مقابلہ کرتے ہیں اور یہ اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ بھئی میرے پاس وہ جو یہ پراپرٹیز ہیں اس کے ذرائع میرے پاس لیگل ویلڈ میں شو کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے وہ کر دیں لیکن اپیرنٹلی جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا ایک عام تاثر یہی ملتا ہے کہ اس میں صداقت ہے اور اس لیے یہ معاملہ جو ہے بہت سیریس ہو سکتا ہے ان کے خلاف تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے وہ اگر ایسا معاملہ ہے تو اپنی مراعات اور اپنا رتبہ بچانے کے لیے وہ ریزائن کر جائیں؟ اب کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا، اب ریزائن اب کوئی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نہیں؟ نہیں یہ ججز بہت دیر سے کر رہے ہیں یہ اسی طرح استعفے دے کر چلے جاتے تھے اب نہیں کوئی یہ برداشت کرے گا کہ استعفے دے کے بھاگ جائیں آپ اب نہیں اب یہاں تو وہ اگر ثابت کر دیتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس تھے ذرائع تو پھر تو وہ بچ جائیں گے ورنہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ پھر نہ صرف کے نکالے جائیں گے بلکہ ان کی مراد بھی ختم ہو جائیں گی مراد بھی ختم مراد ہو بھی اب ختم ہوں گی اب وہ دو یا وہ اس بچ فیس جائیں گے ان کو کلین چٹ ملے گی یا پھر وہ یہ تیسرا راستہ جو ہے بھاگنے کا وہ آج کے دن میں کوئی نہیں اس چیز کو مانے گا کیونکہ جو سٹینڈرڈ عدلیہ نے دوسروں کے لیے سیٹ کر دی ہیں خاص طور پہ پناما کیس میں جو میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی جہاں پہ کہ جی وہ ہم بار بار آپ بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور چونکہ نہیں لی وہ پھر بھی ایک ایسٹ ہے ان کا وہ بڑی ہائپر ٹیکنیکل ریزننگ میں جا کے تو یہ اگر آپ معیار سیٹ کر رہے ہیں اور معیار سیٹ کرنے والے اگر ججز ہیں تو اپنے پہ تو پھر اور بھی بڑا معیار سیٹ کرنا ہوگا آپ کیسے بھاگیں گے بھاگ نہیں سکیں گے بھاگ نہیں سکیں گے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں موجودہ تناظر میں سپریم کورٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ماضی کے جو چیف جسٹسان کے مقابلے میں قاضی صاحب کی موجودہ ایک آدھ مہینے کی جو کارکردگی؟ قاضی صاحب کی کارکردگی جو ہے اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ شروع سٹارٹ تو بہت اچھا تھا ہوں انہوں نے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر میں فل کورٹ بٹھا دیا تھا تو بالکل ٹھیک تھا کہ بھی ساری قوم دیکھ لے دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور وہ انہوں نے بڑا اچھا کنڈکٹ کیا اور بڑے صبر کے ساتھ ساری پروسیڈنگز کی اور اس کے بعد بائی اینڈ لارج ان کا جو ڈمینر ہے وکلا کے ساتھ ججز کے ساتھ وہ بڑا پلیزنٹ ہے ہوں جو کہ خوشائند بات ہے لیکن ان کے کچھ ویوز ہیں جس پہ وہ بہت پیشنیٹ ہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی نظر ثانی کریں پاکستان بہت بڑا ملک ہے دنیا کے بڑے ملکوں میں سے ایک ملک ہے یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں بہت سے اسکولز آف تھاٹ ہیں یہاں پہ سویلینز ہیں یہاں پہ ملٹری کے لوگ ہیں یہاں پہ سیاستدان ہیں تو مختلف مذاہب کے لوگ بھی یہاں پہ ہیں گو کہ زیادہ تر مسلمان ہیں لیکن قاضی صاحب کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسی آبزرویشن نہ دیں جس سے لگے کہ وہ کسی ایک گروپ کی طرف رجحان رکھتے ہیں یا اس کے بارے میں زیادہ پیشنیٹ ہیں دوسروں کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ چیف جسٹس کے طور پہ ان پہ لازم ہے کہ ان کے جو اپنے ڈس لائکس اور لائکس ہیں وہ اس طرح سے نظر نہ آئیں جس طرح سے کہ کبھی کبھی ان کے ریمارک سے ظاہر ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اوور دا ایئرز بہت ان میں میچورٹی آئی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم اسی طرح کی میچورٹی دیکھیں گے قاضی صاحب سے
اور وہ کہ کچھ باتیں کچھ ہوئی ہیں ان سے جو کہ شاید جب انسان اس طرح کے مشکل چیزوں میں سے مشکل ایونٹ سے گزرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اپنا توازن پوری طرح تو قائم نہیں رکھ سکتا، لیکن بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ فائد عیسیٰ صاحب کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی اچھی ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم اس کا موازنہ پچھلے چیف جسٹس سے کریں تو فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں فی الحال ان کے مقابلے میں تو بالکل اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ ود فلائنگ کلرز ہم ان کو ان کی کارکردگی سمجھیں گے کہ ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے۔ بہت اچھی ہے. پچھلے کچھ 8-10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ جس طرح چلائی جا رہی تھی. قاضی صاحب کچھ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں. آپ کی نظر میں سب سے زیادہ ضروری ان کو کیا کرنی چاہیے اپنے ٹنور میں کر جائیں تاکہ آنے والے وقت میں اس کا بڑا فائدہ ہو پاکستان کو؟ جی، دو تین چیزیں ہیں ان کو فوراً کرنی ہیں۔ ہوں. ایک تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رولز میں تبدیلی لانی ہے۔ ٹھیک. وہاں پہ ہر جوڈیشل کمیشن کا جو ممبر ہے وہ ایکول ممبر ہے چیف جسٹس کے ساتھ۔ یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے کہ صرف چیف جسٹس نامینیٹ کریں گے، یہ آئین میں نہیں ہے، اور چیف جسٹس اپنی مرضی کے اپوائنٹمنٹس جو ہیں ماضی میں کرتے رہے ہیں۔ تو یہ رولز کو اس طرح بنایا جائے کہ تمام جو جوڈیشل کمیشن کے ممبرز ان میں پیرٹی ہو، تاکہ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس ہوں، اس میں یہ جو پرسنل لائکس اور ڈس لائکس ہیں چیف جسٹس کی وہ حاوی نہ آ سکیں۔ ٹھیک. تو چیف جسٹس از ون امنگسٹ ایکولز، بالکل ٹھیک. ہی از ناٹ سم تھنگ کہ جس طرح سے افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پہ ایک کانسیپٹ آیا تھا کہ یہ ہمارے کمانڈر ہیں، ثاقب نثار نے کہا تھا کمانڈر ومانڈر کی جو کانسیپٹ ہے یہ فوج میں ہوتا ہے، وہ ایک ڈسپلن فورس ہے، وہاں ہر لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ متحد ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے، لیکن اگر چیف جسٹس کو آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف بنائیں گے تو یہ ایک فائٹنگ فورس بن جائے گی۔ فوج تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پھر عدالت آپ اس عدالت کو نہیں نہیں کہہ کہہ پائیں سکتے۔ گے. جی ہاں، اور دوسری جو امپورٹنٹ چیزیں جو کرنے والی ہیں قاضی صاحب کے لیے، ایک تو میں نے یہ جوڈیشل کمیشنر بتایا، دوسرا سپریم کورٹ کے رولز میں ان کو چاہیے کہ فل کورٹ کی میٹنگ کر کے تو وہاں پہ ایک تو ٹرانسپیرنسی بڑھے، اور دوسرا یہ جو بینچز کا معاملہ ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تو آ گیا، وہ تو ان کا اچھا اقدام ہے، وہ خود بخود ہی ایک اصلاحات یعنی ایک اصلاح جو کی تھی پارلیمان نے اس کو انہوں نے اس کی تائید کی ہے، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آنے والے دنوں میں رولز میں ایسی تبدیلیاں ان کو کرنی چاہیے، خاص طور پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی روشنی میں، کہ حصول انصاف میں جو ٹیکنیکل رکاوٹیں آتی ہیں وہ نہ آئیں۔ مثلا ماضی کے کل ملا کے 10-15 کیسز ہیں جو غلط فیصلے ہیں، جس طرح پاناما کا کیس ہے، پاناما کے کیس میں اس طرح کے کیسز ہیں جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا کیس ہے، یہ سارے کیس ہیں، جس طرح یوسف رضا گیلانی کو جس طرح سے نکالا گیا تھا، یہ سارے ریوزٹ ہونے چاہیے اور رولز میں اس کی گنجائش پیدا کرنی چاہیے، اور یہ 10-15-20 فیصلے جب ختم ہو جائیں گے تو پاکستان کی جو جورسپروڈنس ہے، سپریم کورٹ کے جوڈیشل پریسیڈنٹس میں جو ایک انکنسسٹنسی ہے، جو ایک تصادم ہے، وہ تصادم ان کو ختم کرنا چاہیے ان اصلاحات کے تحت۔ اور پھر ایک اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت بیک لاگ بہت بڑھ گیا ہے، آج ہمارے سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے کہ 16-17 ججز ہیں، یہاں پہ کم از کم 40 جج ہونا چاہیے اس وقت سپریم کورٹ، سپریم کورٹ میں 40 جج سپریم ہونے کورٹ کے چاہیے. 40 جج ہونے چاہیے۔ یہ جو دماغ میں آتا ہے نا کہ ہم چند ججز ہوں اور ہماری بنوپلی ہو جائے، لوگ کیا واہ 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 یہ تو چند ہیں، بس یہی ہے، اتنے زیادہ کیسز ہیں، آپ کو تو کم از کم 40 دن رات، اور پھر کورٹس جو فنکشن کریں وہ رات دن کریں، ہوں. صبح شام آلموسٹ ان کو چاہیے کہ کورٹ ہیئرنگز جو ہیں 9 بجے سے لے کے تو شام 9 بجے تک چلیں، 12 گھنٹے کم از کم. 12 گھنٹے چلیں، 2 شفٹیں ہوں سپریم کورٹ کی، روزانہ 2 شفٹیں ہوں، تو پھر آپ بیک لاگ کو میٹ کر سکتے ہیں، اور ہائی کورٹس میں بھی تعداد بڑھائی جائے، اور یہ جو پرمپرا ہے ججز کی اس کو ختم کیا جائے، یہ جو ان کو شوق ہے آگے پیچھے ڈالے جا رہے ہیں ٹھو ٹھو یہ وہ، یہ ساری چیزوں کو بند کیا جائے، اور یہ جو ٹھیپے لگا دیتے ہیں گاڑیوں پہ، اس لیے نہیں جج بنایا گیا کہ سڑکوں پہ لوگ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے وہاں وہ پیتل کے اوپر سونا چڑھایا ہوا ہے، اس لیے نہیں یہ جج بنتے، ان کو لوگ دیکھیں ان کے فیصلوں کو، ان کے کانڈکٹ کو، اس سے مرعوب ہو، نہ کہ ان کی چمکتی ہوئی گاڑیوں سے مرعوب ہو، کوئی گاڑیوں سے مرعوب نہیں ہوتا، گاڑیوں تو پاکستان میں امیر سے امیر آدمی ہے، بڑی سے بڑی گاڑیاں اس کے پاس ہیں، اگر انہوں نے اپنے آپ کو یہ شو کرنا ہے کہ ہم مطلب اس طرح سے یعنی اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم
سڑک کے جج ہیں تو سڑک کے جج بننے کی ضرورت نہیں، آپ عدالت کے جج بن کے دکھائیں. آپ کے خلاف آپ کے جو فیصلے ہیں وہ بولنے چاہیے، بالکل ٹھیک فیصلے ہے، بولنے چاہیے، فیصلے بولنے آپ کے چاہیے، ہوٹر نہیں بولنے چاہیے. ہوٹر بولنے نہیں چاہیے. یہ چیف جسٹس جو جاتے تھے، یہ 10 گاڑیاں 20 گاڑیاں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کو.